बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के रन डाउन्स की अगर बात करें तो पहले रन डाउन की बात करें तो असेंबली में इमरान ही इमरान, नवाज परेशान, मरियम हैरान कि ये क्या हो रहा है भाई। तो ये आप ज़रूर ये सोचेंगे कि खान साहब तो बंद हैं अडयाला जेल में, असेंबली में कैसे तशरीफ ले आए। तो उसके बारे में बात करेंगे कि खान साहब असेंबली में कैसे पहुंच गए। उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह अमेरिका की। कांग्रेसमैन ने खत लिख छोड़े जो बाइडन और मैथ्यू मिलर को, उस हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे कि असद तूर को आज अदालत में पेश किया गया और उनके रिमांड हासिल करने की कोशिश की गई, तो उस सिलसिले में भी बात करेंगे असद तूर की भी। तो तफसीलात से पहले आपको बताते चलें कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये तज्जिया आपको आपकी पॉलिटिकल विजन में हेल्पफुल है और आपको मुल्क के हालात के बारे में सही रहनुमाई करता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें मौका दें कि हम आपके सामने यूं ही आते रहें। तो आज की तफसीलात का जिक्र करेंगे। तो कोई 50 इमरान खान साहब आज नजर आए जी असेंबली में, यानी इमरान खान साहब के मास्क पहने हुए, इमरान खान साहब के नौजवान, इमरान खान साहब की टीम आज असेंबली में मौजूद थी। और पहले ही इजलास में बहुत ही ज़्यादा हुल्लड़बाजी और शोर शराबा देखने को मिला, चोर ही चोर के नारे ही देखने को मिले। और इमरान खान साहब आज फिर असेंबली में ना होते हुए असेंबली में छाए रहे। हुआ ऐसे कि पहले तो इस इजलास को ही बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, चूंकि सदर साहब ने मना कर दिया था इजलास के लिए कि असेंबली का कोरम पूरा नहीं है तो मैं इजलास नहीं करूंगा। लेकिन फिर अचानक से सदर साहब ने रात को 12 बजे, मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे भी बड़ी रीजंस हैं, बड़ी गंदी हकीकतें हैं। कोई ऐसे बताया जा रहा था कि सदर साहब की कोई जवानी की वीडियोस हैं, जवानी की यादें हैं, उनको हम ताज़ा कर देंगे। तो इस सिलसिले में भी सदर साहब पे प्रेशर था। मैंने पहले भी ब्लॉग में अर्ज किया है कि सदर साहब ने बड़ा प्रेशर झेला है इस सिलसिले में लास्ट में। तो इस असेंबली का जो इजलास है, इसमें उमर अयूब साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की बड़ी ज़बरदस्त और वलवला अंगेज तकरीर देखने को मिली। एक खास बात देखने को मिली कि जो भी असेंबली मेंबर आता सिग्नेचर के लिए, उसने खान साहब का उठाया हुआ होता पंफलेट और बैनर, और वो आके एक ही नारा लगाता, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और सामने बैठे हुए नवाज शरीफ जब उन पे लगता कैमरा तो बड़े ही हैरान और परेशान। मरियम नवाज भी वो मौजूद थी वहाँ और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान थी। और बहुत ही एक मायूसी का सिलसिला देखने को मिला है हुकूमती बेंचों में। उमूमन असेंबली के पहले इजलास में जो मायूसी का सिलसिला देखने को मिलता है वो अपोजिशन में देखने को मिलता है। खैर अपोजिशन शोर तो करती है, नारे शारे तो लगाती है, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला पहले इजलास में देखने को हमें नहीं मिला। चोर चोर के नारे लगे हैं, मैंडेट चोर के नारे लगे हैं, एक दूसरे पे हुटिंग की गई। ज्यादा हुटिंग जो है ना वो पीटीआई वालों की तरफ से देखने को मिली। तो नवाज शरीफ साहब बड़े हैरान और परेशान आए, सिग्नेचर किए और गायब हो गए असेंबली से। एक बहुत ही मायूस जो सिलसिला देखने को मिला पीएमएलएन की तरफ। और यकीनन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था 15 से 20 लोग होंगे पीटीआई के और क्या वो शोर करेंगे। जो उनसे बात की, जो डील की गई थी वो यही थी। लेकिन आज असेंबली इमरान खान के नारों से गूंज रही थी। आज ऐसे लगता था जैसे इमरान खान असेंबली में मौजूद हैं, क्योंकि एक तो उनके चेहरे लगाए, मास्क लगाए, तकरीबन सारे ही लोगों ने उनके मास्क लगा रखे थे पीटीआई के जो सुन्नी इत्तेहाद के जो मेंबर्स हैं। और मुझे एक चीज़ की जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हुकूमत के लिए आसान नहीं है इस असेंबली को चलाना। आज हुकूमत बहुत ही परेशान और हैरान नज़र आई है। और ये पहला जस्चर जो अमूमन नज़र आया हुकूमत की तरफ से आज, वो एक मायूस कुन नज़र आया। और मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चल पड़ेगी। अपनी मखसूस नशिस्तें, अपनी स्वाबदीदी नशिस्तों के बारे में बात की उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी। और इस सिलसिले में इस बात को यकीन दहानी करवाई स्पीकर साहब को कि काइंडली इस सिलसिले में हमें जल्द अज जल्द अपनी कानूनी सीटें जो उनकी बनती हैं वो उन तक पहुंचा दी जाए। अच्छा, दूसरे जो बात, जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपके सामने रखता चले, वो ये है कि कांग्रेसमैन, तकरीबन 30 to 35 कांग्रेसमैन ने
ایک لیٹر لکھا ہے دو بندوں کو, ایک تو میتھیو ملر نا, انٹونی بلنکنس جو ہیں ان کے فورن منسٹر, اور جو بائیڈن صاحب کو, ان دونوں کو خط لکھا گیا ہے کانگریس مین کی طرف سے. اور اس میں اس خط کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں نے پڑھا ہے. اس میں یہ کہا گیا, ایک ڈائریکشنز دی گئیں کہ کائنڈلی یہ جو نئی حکومت بنی ہے پاکستان میں, اس کو ڈینائی کریں, اس کو تسلیم نہ کریں, کیونکہ یہ ریگڈ ہے. ایک پارٹی کو جو کہ جیتی ہوئی پارٹی ہے, اس کی زیادہ سیٹس ہیں, کچھ تو چھین لی گئیں, اور چھیننے کے باوجود بھی وہ میجورٹی میں ہے. اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کا فیصلہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے, عوام نے کسی اور کو ووٹ دیا ہے, سپورٹ کیا ہے. تو کائنڈلی اس سلسلے کو, اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے, یا اس حکومت کو تسلیم کرنے میں تھوڑا وقت لگایا جائے. تو مجھے تو خیر امریکہ چونکہ ڈیموکریٹک نیشن ہے اور بولنے کی آزادی ہے, وہاں بولا جا سکتا ہے, لیکن ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں جاتے, اور ان کا کسی قسم کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرف, بلکہ وہ تو عمران خان صاحب کو ایز اے رائیول سمجھتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ چلے اڈے مانگے تو نہیں گئے, ایسے پوچھا گیا کہ بھائی کیا آپ اپنی بیسز دے سکیں گے ہمیں یہاں سے افغانستان کو آپریٹ کرنے کے لیے, تو انہوں نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا. بڑی سخت بات کی, لیکن ظاہر ہے پرائم منسٹر تھے اور کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا. لیکن ایک بڑی خاص ڈیولپمنٹ لیٹلی ہوئی ہے کل پرسوں, یہ کہ ایک گیس چونکہ بہت مہنگی تھی پاکستان میں, اس کی بھی انشاءاللہ ریزن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ریزن ہے اس کی. ایک تو IMF ریزن ہے, اور اس کے علاوہ بھی ایک ریزن ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس میں گھروں کو پائپ لائن کے ذریعے گیس ملتی ہے. باقی امریکہ میں ایسا نہیں ہے, کینیڈا میں ایسا نہیں ہے, دبئی آپ سبھی لوگ زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ وہاں رہتے ہیں, وہاں بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ وہاں بھی ایک الگ سے سیٹ اپ ہوتا ہے, ہر بلڈنگ کا ٹینکر آتا ہے وہاں, وہ بلڈنگ کے لیے گیس سپلائی کر دیتا ہے, انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہوتے ہیں, یا تو لوگ اپنے چولہے وولے سلنڈر وینڈر استعمال کرتے ہیں. پاکستان پتہ نہیں کہ ہم اتنی بڑی گیس کہاں سے لا رہے ہیں. لیکن جو ڈیولپمنٹ آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے جناب کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے ایران سے, اور ریلیکسیشن میں ایک آفر کی تھی ہم نے ایران کو کہ پلیز ہمیں گیس دیں, اور وہ ایک پائپ لائن منصوبہ ایک ہم نے شروع کرنے کی کوشش, آپ نے سنا بھی ہوگا. لیکن امریکہ کا ڈینائل آیا ہے اس پہ. امریکہ نے پاکستان حکومت کو کہا کہ نہیں بھائی یہ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ایران پہ سینکشنز ہیں, تو آپ نہیں. اب دیکھیں فرق, ایک کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ, دوسرا کہتا ہے ہو سکتا ہے پاکستان ایک دو دنوں سے ایران سے معذرت کر, پولائٹلی ان سے معذرت کر لے کہ ہم یہ گیس کا منصوبہ کیری آن نہیں کر سکتے. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بیسکلی, وہ مجھے بات اس کی یاد آتی ہے خان صاحب کی کہ کیا کوئی ہم غلام ہیں, جو تم کہو گے ہم مان لیں گے, نہیں مانتے, ہم لگائیں گے گیس کا منصوبہ. ہمارے ملک میں گیس نہیں ہے, گیس مہنگی ہے, عوام گیس مہنگی خرید رہی ہے, ہمیں سستی گیس مل رہی ہے, ہم تمہاری بات کیوں مانیں بھائی, تم گیس دیتے ہو ہمیں. یہ ہے فرق خان صاحب میں اور ان گورنمنٹس میں. اور آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ خان صاحب کو سپورٹ کرے گا اور ان الیکشنز کو ریگڈ کرے گا اور حکومت کو کہے گا کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے. یہ تو بس ہے ڈرامہ ہے. انہی کی وجہ سے تو خان صاحب آج جیل میں ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہے, تو آقاؤں سے الجھنا مشکل ہوتا ہے. اور بات کرتے چلیں جناب, آج اسد طور 2 صحافی پکڑے ہوئے ہیں جی. صحافیوں پہ برا وقت ہے, ہم تو نئے ہیں, ابھی وقت ہمارا لیٹ ہے, ابھی ہم نظروں میں کسی کے نہیں آئے, جب آئیں گے تو ہمارا بھی کام لگے گا. یہ تو ہونے گی. اسد طور صاحب اور عمران ریاض صاحب یہ نظروں میں, یہ اسد طور وہ آدمی ہے کہ جس پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا, آپ کو اگر یاد ہو ناظرین, اور یہ نون لیگ اس سے عیادت کر کے آئی تھی گھر, وہ پکڑا گیا اور آج اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اور عدالت میں اس نے یہ احتجاج اس نے کر رکھا ہے جناب. ایک تو بات بتاؤں, اسد طور نے احتجاج کر رکھا ہے اور بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے اس نے, پچھلے کو 50 گھنٹوں سے بھوک ہڑتال پہ, حالات اس کے غیر ہیں. اور اس کے خلاف جو ہے نا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ان سرکاری اداروں کے لیے نفرت پھیلاتا ہے. اچھا میں آپ کو اس کا بیان بتاتا ہوں کہ اس نے بیسیکلی, اس کا تو ولاگر ہے, میری طرح ولاگ کرتا ہے بیچارہ, اور ولاگ میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, آج کے چیف جسٹس صاحب فائز عیسیٰ صاحب, یہ محترم
جو تھے یہ مجھے بلا کے میری پذیرائی کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جو تنقید کرتے ہو بہت اچھی بات. اور اس سلسلے میں میرے جو کیسز تھے وہ جلدی لگ جاتے تھے. اب اس میں کیا ہے, اس میں پکڑنے کی کیا بات ہے؟ ایک بات کی آپ تحقیقات کرو بھائی. یا تو دیکھو دو فریق ہیں تحقیقات میں, ایک چیف جسٹس ہے ایک اسد دور ہے. ایک بندے کو آپ نے اندر کر دیا, دوسرا چیف جسٹس ہے, اس کو بھی پکڑو اندر کرو, پھر تحقیقات کرو اور جو سچ ہے اس کو سامنے لاؤ. نہ کہ وہ چیف جسٹس ہے اور یہ بیچارہ صحافی ہے. تو طبقات کا جو فرق ہے یہاں پاکستان اور پوری دنیا میں, اس سلسلے میں ہم ضرور بات کریں گے کہ جس کی لاٹھی اس کا بڑا, بحث والی بات گئی محترم. اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ ایک اور بات خان صاحب نے لاسٹ کی, ان سے ہی اختتام بھی کرتے ہیں, انہی سے آغاز کیا انہی سے اختتام کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ گریٹ ایک الائنس بنائی جائے جس میں ساری ہی پارٹی, جس میں باپ پارٹی ہو گئی یا یہ فضل الرحمان والے پارٹی ہو گئی, ان سب کو اکٹھا کیا ہے ایک فارم پہ, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے ان کو, اور سیٹل ڈاؤن کیا جائے اور مل کے ایک تحریک چلائی جائے جو ریگڈ الیکشن ہوئے ہیں اس کے خلاف. تو یہ خان صاحب کی, اور یہ اگر ایسا ہو گیا, مجھے جو لگتا ہے گرینڈ الائنس میں یہی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ خان صاحب کا ارادہ ہے کہ مولانا صاحب کو سامنے کیا جائے جیسے کہ ایز اے ٹول یوز کیا تھا نون لیگ نے انہیں. تو دوبارہ ٹول بننے جا رہے ہیں مولانا صاحب, لیکن اس دفعہ ٹول بنیں گے عمران خان صاحب کا. وہ میرے خیال سے ان کے لیے اس ٹول بننے میں بھی بڑائی ہے, بہتری ہے. سچائی کی طرف چل پڑے مولانا صاحب, اور سچ تب بھی آپ بول رہے تھے 18 میں بھی, آج 24 میں بھی بول رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ سچ بولتے رہے, آپ اس سچ کا ساتھ دیں, عوام کی بالادستی کا ساتھ دیتے رہیں. امید ہے کہ اس گرینڈ الائنس میں آپ کا بڑا کردار ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتا چلوں, یہی آج کی تازہ ترین تھی. انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اپنے اس چینل کا خیال رکھیں, اسے سبسکرائب کریں کائنڈلی, اور ایک چھوٹا سا بٹن ہے نیچے وہ ادھر, ہاں اس کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو بس میرے لیے سلسلہ صحیح ہو جائے گا. امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے, اس ملک کا خیال رکھیں گے. ملک کو زیادہ ضرورت ہے. مجھے سبسکرائب کریں نہ کریں, ملک کا خیال رکھیں. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.